اسد محمد خان صاحب کی کہانی ہٹلر شیر کا بچہ پارٹ 3۔ کھوسا لیٹے سے فوراً اٹھ بیٹھا، مجھ سے کہنے لگا، یار کامریڈ، پہرے والے کو بولو پینے کا پانی لاوے۔ میں نے سلاہیں بجا کر پہرے والے کو متوجہ کیا۔ وہ جب قریب آیا تو اسے مگا تھما دیا۔ پانی آ گیا تو مجھ سے مگا لے کر کھوسا ہٹلر کے سرہانے جا بیٹھا۔ تھوڑا پانی چلو میں لیا، اس کے منہ پر چھینٹے مارے، ہاتھ پھیر کر چہرہ گیلا کیا، پھر سہارا دے کر اسے بٹھایا، پانی پلایا۔ میں بھی برابر بیٹھ گیا تھا۔ پانی پی کر ہٹلر نے آنکھیں کھول دیں۔ کھوسا نے پوچھا، کیسا ہے تم؟ ہٹلر کے چہرے پر جیسے کسی لہر کے ساتھ ایک دم چالاکی آ گئی۔ اس نے پہلے لاک اپ کے دروازے کی طرف سر گھمایا، پھر ہمیں دیکھ کر آنکھ ماری اور سرگوشی میں بولا، بندہ نواز ناچیز ٹھیک ہے، بس خاموشی سے دیکھتے رہو، بے مثال اداکاری کر رہا ہے یہ آدم۔ اداکاری؟ واڑے واہ! کھوسا پریشان ہو گیا۔ ہٹلر نے مسکراتے ہوئے کراہ کے کروٹ بدلی اور بولا، جی جناب۔ ہم دونوں اس طرح بیٹھے تھے کہ اگر سامنے سے کوئی کھڑا دیکھ رہا ہوتا تو بھی ہٹلر کی حرکات و سکنات اسے نظر نہ آتی۔ اب وہ کوہنی ٹکا کر نیم دراز ہو گیا اور ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے بے چینی ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں لے گئے تھے تمہیں؟ کہنے لگا، بڑے افسران کو ہمارے دشمنوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور چھوٹے عملے، نائب صوبیدار، حوالدار، نائک، لیس نائک کو مال پانی خرچ کر کے ہم نے قابو کر لیا ہے، سمجھے جناب؟ اوپر سے حکم آتا ہے کہ بھئی مرزا وحید الرشید بیگ نسیاں کو بھلاؤ جلاؤ، مارو پیٹو، پوچھ گچھ کرو۔ نچلا عملہ کہتا ہے جو حکم سرکار، اور ہمیں رات کو لے جا کے وہ ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں۔ نائب صوبیدار تو اخبار بھی پڑھ کر سناتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہائے وائے کا شور اور واویلا کرتے رہتے ہیں تاکہ سب یہ سمجھیں کہ ہم پر تشدید کی جا رہی ہے۔ تو میاں دوسرے تیسرے دن یہ ناٹک ہوتا ہے۔ ابھی تک مجال ہے جو پولیس نے ہمیں انگلی بھی چھوائی ہو، گویا بس زندان میں بھی مزے آ رہے ہیں بندہ نوازیوں کے۔ کھوسا نے منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ وہ بے آواز ہنس رہا تھا۔ ہٹلر نے بھی منہ بینچ کر کندھے اچکاتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیا۔ عجیب طرح کا فتنہ آدمی تھا۔ ہم دونوں نے اس کی عیاری پر اسے داد دی تو ہٹلر کھل اٹھا، کہنے لگا، آپ ہمدرد لوگ ہو، اگرچہ یہ بڑے کامریڈ صاحب، اس نے کھوسا کی طرف اشارہ کیا، یہ خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس نے خوشامدانہ انداز میں کھوسے سے کہا، برا مت ماننا سرکار، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کرائے کے قاتل ہو، صحیح رقم ملے تو آدمی کو پار لگا دیتے ہو۔ کھوسا ہنسنے لگا، ارے ہٹلر بھائی، تم مذاق مسخری کو نہیں سمجھتا، یار کیسا بے ذوق ہے۔ ہٹلر اب مطمئن نظر آنے لگا تھا، بولا، آپ حضرات نے ہمدردی کی ہے، اس حقیر فقیر کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس لیے میں نچلے عملے سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ کیسی سفارش؟ بولا، یہی جو سہولیات مجھے میسر ہیں آپ کو بھی مل جائیں گی، مثلا آپ کے لیے بھی بازار سے اول درجے کا کھانا آئے گا، ادھر کا راشن جو رواجن حوالاتیوں کو ملتا ہے وہ تو گدھے بھینس بکریاں بھی نہیں کھا سکتی۔ اور جناب بڑے کامریڈ، آپ کے لیے بندہ پرور، سگریٹ، 3 کاسل وغیرہ، اور حضور چھوٹے کامریڈ، آپ کے لیے شکارپور کی مٹھائیوں میں خصوصیت سے لکھوا دوں گا کہ تقاضائے مہمان نوازی ہے۔ کھوسا نے کہا، اتنا خرچہ نہیں کرو یار ہٹلر۔ خرچہ؟ دوستوں کے لیے نسیاں کا دل، گویا گنجے قارون کا خزینہ ہے عالی جاں۔ علاقے کے سب سے بڑی گیس بتی سائیکل شاپ ہے خاکسار کی۔ ہفتے کے 100-150 الگ سے پجا رہا ہوں پولیس والوں کو۔ اب اتنے خرچے پر ہم 3 بھائی عیش نہ کریں تو تینوں پر لعنت ہے۔ اس بات پر ہم تینوں دل کھول کر ہنسے، مگر خاموشی سے، کیونکہ پہلے والے سپاہی کو اپنی ہنسی نہیں سنا سکتے تھے۔ کھوسا کی بے ضرورت شوریدہ سری سے میرے دل پر جو بوجھ سا تھا، ہٹلر کے تماشوں سے وہ کم تو ہوا تھا۔ آدھی رات گزار کر ہٹلر کے نیاز مند پولیس والوں کا آدمی ہمارے لیے کھانا لایا۔ اچھا کھانا تھا، کچھ ایسا انتظام تھا کہ آس پاس جب کوئی ان کا اپنا آدمی ہوتا تھا تو وہ ہٹلر کو عیاشیاں کرا دیتے تھے، باقی وقت سختی اور ضابطے کی پابندی کا ناٹک چلاتے رہتے تھے۔ کھانے سے پہلے ہم راز پولیس والے نے ہٹلر اور کھوسا کو بہت احتیاط سے 1 بوتل اور 2 گلاس بھی دیے تھے۔ کھوسا کو 3 کاسل کے سگریٹ بھی مل گئے تھے، اس کے تو مزے آ گئے۔
ہٹلر خود بوتل سے شغل کرتا تھا مگر تمباکو سے اس کا پرہیز تھا۔ کہتا تھا بوتل سے وفور شباب میں مدد ملتی ہے جبکہ تمباکو کو جوان مرد کا مرد کمتر بناتا ہے۔ کھانے کے دوران وہ یہی سب اصول سمجھ آتا رہا۔ وہ اور وحید الرشید نسیاں دبے دبے قہقہے لگاتے مزے مزے کی باتیں کرتے رہے۔ حالی بیٹھے بیٹھے مجھے کراچی اور ٹریڈ یونین آفس اور اکبری خاتون سب یاد آ رہے تھے۔ مجھے لے آئے۔ اکبری کو وہ شاید ادھر نہ لائے ہوں گے۔ کھوسا اور ڈی سی کی زبانی جنگ سے میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا مگر کیونکہ میں کھوسا کا دوست ہوں، مرد ہوں، انہوں نے مجھے بھی یہاں پہنچا دیا۔ اکبری کو شاید نہ لائے ہوں گے۔ احتیاطاً میں نے ہٹلر سے پوچھ لیا کہ کیا کسی عورت کو بھی کراچی سے ادھر لایا گیا ہے؟ ہٹلر بولا ہاں، کہتے ہیں کہ کوئی خاتون آئی ہے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ اکبری کا سن کے طبیعت پریشان ہو گئی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر سرور میں آئے ہوئے کھوسا نے بھی نوٹ کیا۔ پوچھنے لگا تو میں نے کہا خبر نہیں یار، اکبری کو کیوں لائے ہیں؟ یہاں کہاں رکھا ہے؟ کھانے پینے کو بھی کچھ دیا ہے یا؟ کھوسا اس وقت ہر چیز کو ہلکے پھلکے لے رہا تھا۔ تسلی دینے لگا کہ بھئی ٹھیک ہی ہوگی، تو فکر نہ کر۔ ہٹلر نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ کامریڈ برخوردار کس لیے پریشان ہے؟ کھوسا نے بتا دیا۔ ہٹلر سے کہنے لگا بھئی وہ خاتون جس کو پولیس ادھر لائی ہے وہ اپنے کامریڈ کا دلبر ہے، اسے فکر پڑ گئی ہے، بس یہ بات ہے۔ ہٹلر نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، تشویش سے بولا اوہو، تو وہ ان برخوردار کا محبوب مجازی ہے جس کے ساتھ ضلعی حکام اپنا منہ کالا کر رہے ہیں؟ یہ بات سن کر تو جیسے میرا دم ہی نکل گیا۔ ہٹلر میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، معذرت کرنے لگا، بولا اب میری مراد وہ نہیں تھی جو تم سمجھے ہو میاں، دراصل سینئر پولیس حکام نے اس خاتون کو یہاں کسی لاکب میں نہیں رکھا ہے بلکہ سرافے میں ایک جوہری ہے۔ اس خبیث نے کچھ جگہ ان امور کو سر انجام دینے کے لیے بنا رکھی ہے، وہاں چوکی پہرے میں رکھا ہے اسے۔ آج تو خیر نہیں مگر کل سے ضلع کے شوقین مزاج حکام جوہری کے اس ٹھکانے پر آنا شروع ہوں گے، یعنی کل سے آبرو ریزی کا پروگرام ہے۔ میں نے دیکھا کھوسا اس کیفیت میں داخل ہو چکا تھا کہ کسی بات کی بھی اب اسے کوئی زیادہ فکر نہیں تھی۔ ہٹلر میری ہمدردی میں کچھ دیر سر جھکائے کھانے سے ہاتھ روکے بیٹھا رہا، پھر میری پیٹھ تھپک کر بولا تم کھانا کھاؤ کامریڈ، کچھ سوچ لیں گے۔ مرزا وحید الرشید بیگ نسیاں اب اتنا عاجز بھی نہیں ہے کہ غلط کار حکام سے آپ کی عفت مآب۔ میں نے جلدی سے کہا کھوسا جو کچھ کہہ رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے، ویسے وہ ہمت والی عورت ہے، ہم لوگوں کی ساتھی ہے، یونین آفس میں کام کرتی ہے۔ کھوسا کچھ دیر کو اپنی کیفیت سے جیسے بیدار ہوا۔ ہٹلر سے کہنے لگا ہاں بھئی، اکبری کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، مزدور تحریک کے لیے ڈوب مرنے کے بات ہوں گے۔ ہٹلر نے مستعدی سے کہا نہیں پہنچے گی تکلیف، آپ دونوں بھائی بے فکر رہو، بس یہ میرا وعدہ ہے۔ کھوسا بوتل کی ادا کی ہوئی بے فکری میں سو گیا۔ ہٹلر پڑیا کھول کر پان کھانے لگا۔ مجھ سے پوچھتا تھا کہ اگر کھاؤ تو تمہارے لیے میٹھا پان منگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں پان کا پھینکا ہوا کاغذ اٹھا کر پڑھنے لگا تو ہٹلر کو یاد آیا کہ میں کہیں کچھ پڑھاتا بھی ہوں۔ اس نے خوش ہو کر جیب سے ایک پینسل اور کاغذوں کا چھوٹا سا رول نکال کر مجھے تھما دیا۔ کہنے لگا یہی میری غزلیں ہیں، ایک پولیس والے سے لکھوا لی تھیں، کیا کرتا کوئی اور میسر نہ تھا، میاں ذرا پڑھ کے سناؤ، میں چیک تو کر لوں، ایسا تو نہیں اس حرام الدہر نے لکھتے ہوئے کچھ کمی بیشی کر دی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ نسیاں خان پوری پڑھا لکھا نہیں تھا۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ ہنسا، بولا جناب والا، نسیاں تخلص اسی لیے رکھا ہے کہ فدوی نے کہ سائیکلوں گیس بتیوں کی مصروفیات میں پڑھا لکھا سب بھول چکا ہے، یہ ناچیز یاد تھی مجھ کو بھی رنگا رنگ بزم فروزیاں جو کہ اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ اکبری کی وجہ سے ذہن پریشان تھا مگر رات دیر تک میں ہٹلر کی منحوس غزلیں بلند آواز میں پڑھتا رہا، وہ کہیں کہیں تصحیح کراتا رہا، آخر میں خود بھی اونگ گیا۔ دوسرے دن پولیس والے ہٹلر کو سویرے ہی لے گئے، وہ اسی طرح خوف کی اداکاری کرتا ہوا گیا تھا۔